बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब ने जेल से 7 नकात भिजवाए हैं कौम के नाम, और ये उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन कहां खड़े थे और आज इतनी लंबी कैद गुजारने के बाद कहां खड़े हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि जितने भी लीडर गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद उनके मौकफ में लचक आती है। उनकी जो पार्टी है वो भी अपनी मौकफ के अंदर लचक लेकर आती है और वो कोशिश करते हैं पहले हमारा लीडर बाहर आ जाए, उसके बाद फिर बाकी चीजें हम देख लेंगे। पहली प्रायोरिटी होती है लीडर को बाहर लाना, लेकिन इमरान खान साहब की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। वो अपनी पार्टी को भी कहते हैं कि अपने मौकफ के ऊपर डट जाओ, और खुद वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूं, चाहे मैं 500 दिन हूं चाहे 500 साल हूं। अब यहां जब आप इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो 7 चीजें इमरान खान साहब ने बयान की हैं जिनके ऊपर वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको एज इट इज बताता हूं। इमरान खान साहब के ट्विटर से उसको शेयर भी किया गया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अडियाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क्याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज मुतालबात हैं। ये वो 2 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने कहे थे कि मैं अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकूंगा। अगर आप ये मुतालबात मानते हैं तो फिर मुज़ाकरात उसके बाद होंगे। मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मुअख्खर कर रहा हूं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के खदोखाल और टाइमलाइन का फैसला करूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक पे बहुत तनकीद हो रही थी। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर कई लोग जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह आवाज नहीं उठा रहे थे। लोग डरे हुए थे और इमरान खान की पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया। ये कहा भी गया कि देखें आप हैं तो पाकिस्तानी, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। ये सवाल उठाया गया। अब इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हमें क्यों ये तहरीक चलानी पड़ रही है। तो ये 7 वजूहात हैं जो इमरान खान साहब ने बताई है। नंबर 1, 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन आईन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। पहली वजह उन्होंने बताई कि हमारे साथ पहली ज्यादती जो बड़ी हुई, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी हुकूमत कैसे गिराई गई, वो उसके बाद 2023 में आए। उन्होंने कहा जी हमारे इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे, ये 90 दिन आईन और कानून कहता है, इन्होंने आईन और कानून तोड़ दिया, इलेक्शन नहीं करवा रहे थे कि पीटीआई का पहले सफाया करो। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हिरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा से लेकर कारकुनों पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक न लिया। कादी फायद ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं किया गया। नंबर 3 पे इमरान खान साहब ने बताया कि तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनको गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और कादी फायद ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना, जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। चौथी ऑप्शन का बंदा खड़ा हुआ, आप अंदाजा कर लें। फिर चौथी चीज इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर चुका था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन उस पर भी निजाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया। नंबर 5, इस रिजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निजाम पर कब्जे के लिए हर जाबराना और गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आजादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया। अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए
آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. اس ترمیم کی منظوری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ بھی ایک مذائقہ خیز داستان ہے. لیکن اس سارے معاملے پر بھی نہ عدلیہ نے کوئی نوٹس لیا، نہ ریاست کا چوتھا ستون سمجھے جانے والا میڈیا اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اخلاقی جرات کر سکا. نمبر 6، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں. یہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ عوامی فیصلے کی توہین اور جمہوریت پر شب خون بھی ہے. نمبر 7، 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے سیاسی کارکنوں پر گولیاں برسائی گئیں. ہمارے کارکنان مکمل طور پر پرامن تھے، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. ان کا مطالبہ آئین اور قانون اور جمہوریت کی بحالی تھا، نہ تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، نہ ہی کوئی اور پرتشدد کارروائی ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ شہید کیے گئے. 12 لوگ مغرب سے پہلے شہید کیے گئے اور باقیوں کو رات بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئیں. ان حالات میں جب پاکستانیوں سے تمام آئینی حقوق چھین لیے گئے ہیں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، پرامن احتجاج کا حق بھی چھین لیا گیا ہے، قانون اور آئین کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، اپنے ہی شہریوں پر گولیاں بھی چلائی جا رہی ہیں، اداروں کو عوام کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا قوم کی مجبوری بن چکی ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے میں ویلکم کرتا ہوں. میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچک زئی صاحب اور اختر مینگل صاحب اور دیگر کچھ اور لوگ ہیں، وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان سے شاید ملاقات بھی کریں گے اگر سسٹم نے اجازت دی تو. لیکن انہوں نے کہا مجھے اس حکومت سے امید نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈران کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری پارٹی کے لوگوں سے بھی 3 مہینے سے میری ملاقات نہیں کروائی. یہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور ان کا بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. باقی خبریں اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین، واقعی صورتحال وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی بات ماننی پڑے گی. یعنی نجم سیٹھی صاحب ہو گئے اور کچھ اور بھی صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف زیادہ تر وہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، اور ان کا بیانیہ عمران خان صاحب سے متصادم رہا ہے، یہ نظریاتی اختلاف رہا ہے، اور یہ سب کا حق ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو عمران خان صاحب کے نظریے سے اختلاف ہے تو وہ یہ حق استعمال کر سکتا ہے اپنا، اور اگر مجھے کسی کے نظریے سے اختلاف ہے تو میں بھی یہ حق استعمال کر سکتا ہوں اپنا. تو یہی آزادی اظہار رائے ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ جب سازشوں کا حصہ بنتے ہیں اور عجیب عجیب کام کرتے ہیں تو پھر ان کو لوگوں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. نجم سیٹھی کہتے ہیں 1 سال لگا لو یا 2 سال، آخرکار عمران خان کے ساتھ مکمکا کرنا ہی پڑے گا. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بات کر کے اسے اپنے اور ملک کے لیے استعمال کر لیں. بٹن دبا کر عمران خان فارغ نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے لوگ اب یہ مان رہے ہیں کہ اب رستہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو پھر کہاں جائے گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اب سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی 2 سٹیٹمنٹ ان کے آئے. ایک تو یہ پی ٹی آئی سے مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ نہیں، عمران خان صاحب ہی رکاوٹ ہیں. ایک تو وہ اب نرم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نسبتاً. ہر آدمی کا اپنا پرائم ٹائم ہے، اپنے ٹائم کے مطابق وہ دیکھ لیتا ہے جو اس کو دیکھنا ہے، اور سب کو اپنی مرضی کا کانٹینٹ مل بھی رہا ہے. تو لوگوں کی اوپینین بناتے ہیں لیڈرز، اور عمران خان لوگوں کی اوپینین بنا گیا ہے. اب یہ برطانیہ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ چھپنے والا جو آرٹیکل ہے، یہ فرنٹ پیج کے اوپر چھاپ دیا پاکستان کے اخبارات نے، اور روزنامہ جنگ نے اسے سب سے زیادہ سپیس دی ہے. ایک تو نہ یہ کوئی بریکنگ نیوز ہے اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کو گرے ہوئے اب لگ بھگ 4 سال ہونے والے. تو 4 سال بعد اگر آپ نے ایسی کہانیاں سنانی ہے یا یہ چیزیں کرنی ہے تو جا کے عمران خان سے آپ معافی مانگ لیں. آج بھی اس کی نجی زندگی، آج بھی اس کی اہلیہ، آج بھی اس کا خاندان، اسی کو نشانہ بنا کے آپ راضی ہیں. پاکستان اس طرح آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اس گھٹیا اور گندی سوچ نے پاکستان کو آج تک آگے بڑھنے نہیں دیا، اور پاکستان کے میڈیا نے اس کے اندر ایک سہولت کار کا رول پلے کیا ہے. جنگ جیسا اخبار جو بڑے دعوے اور وعدے کرتے تھے کہ جناب ہماری صحافت بڑی صاف اور شفاف ہے، آج ان کی صحافت جو ہے وہ ایک گٹر کی طرح ابل رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کس قسم کا فرنٹ پیج انہوں نے چھاپا ہے، کتنی سپیس دے دی ہے. یہ اکیلی خبر تو نہیں ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر جو آئی ہوئی ہے. عمران خان کے خلاف آپ کا بغض اس لیول تک چلا گیا کہ آپ پیسہ، عزت، سب کچھ داؤ لگانے پر تیار ہیں صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن عمران خان کے بارے میں کیا آیا کہ صہیونیت عمران خان کو پسند نہیں کرتی. اب ساری زندگی عمران خان پہ الزامات کیا لگایا؟ جی یہودی ایجنٹ ہے، صہیونیوں کا ایجنٹ ہے، یہ کہتے تھے ان کو. جی اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہ بھی کہتے تھے عمران خان کو. تو جناب اب وہ اندر سے پتا چل رہا ہے، جو ای میلز لیک ہوئی ان کے اندر سے، کہ جناب عمران خان تو بہت پکا مسلمان ہے. عمران خان تو بڑا مضبوط آدمی ہے، جھکنے والا آدمی نہیں ہے، بلکہ خطرناک آدمی ہے.
تو پھر اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے نا کہ عمران خان کے رجیم چینج آپریشن کے پیچھے جو بنیادی سوچ ہے وہ کیا ہے. وہ تو باجوہ کا ایکسٹینشن والا معاملہ تھا اور یہ ساری چیزیں جڑ گئی آپس میں, تو رل مل کے انہوں نے عمران خان کو رستے سے ہٹا دیا. اس کے اوپر کسی نے کوئی آرٹیکل نہیں چھاپا, اس کے اوپر کسی نے کوئی ٹرانسمیشن نہیں کی, اس کے اوپر کسی نے کوئی بلیٹن پورا نہیں کھینچا, اس کے اوپر فرنٹ پیج کے اوپر بڑی بڑی سٹوریز نہیں چھپی. حالانکہ یہ بہت بڑی سٹوری ہے, بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کے اوپر بڑے بڑے ایلیگیشنز لگ رہے تھے, اتنی زبردست قسم کی چیز آئی ہے, دنیا بھر کے انٹرنیشنل میڈیا پہ آ رہی ہے, پاکستان کا میڈیا چپ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں. دو عاصم منیر صاحب کے تاحیات استثناء پہ عالمی میڈیا بہت کچھ کہہ رہا ہے, اس پہ کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی. اور باقاعدہ اس کے اوپر اکانومسٹ کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر جو رپورٹ چھپی ہے عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق, اس پر وہ معافی مانگیں ورنہ قانونی کارروائی کریں گے. ایک تو یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے, دوسری طرف وکیلوں نے وہاں پہ کام شروع کر بھی دیا ہے. پچھلے سال کی رپورٹ تھی, یاد رکھیے گا, اب چھاپی گئی ہے, یاد رکھیے گا, صرف توجہ ہٹانے کے لیے. لیکن توجہ ہٹنی نہیں چاہیے, توجہ رہنی چاہیے اصل مسئلے کی طرف. اور اصل مسئلہ کیا ہے, یہاں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا شاندار قسم کا پیپر جاری کیا ہے اور اس میں بہت سارے اہم سوالات پوچھے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے. یہ سوالات آپ کو پڑھ کے سنانا بہت ضروری ہے, اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے. دیکھیں عمران خان کی جو دو بڑی طاقتیں ہیں نا, جو عمران خان صاحب کو دیکھیں, اللہ رب العزت کی طاقت سب سے بڑی ہے, وہی رستے نکالتا ہے, وہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالتا ہے. تو دو چیزوں نے عمران خان کے لیے بہت کام کیا, ایک سوشل میڈیا, دو اوورسیز پاکستانی. یہ دو فیکٹرز اسٹیبلشمنٹ کو چپتے رہے اور ان دو فیکٹرز نے بڑی کامیابی سے عمران خان کا دفاع کیا. اب جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال پاکستان تحریک انصاف سے بہتر کسی نے نہیں کیا. آفیشیل کی میں بات کر رہا ہوں, وہ تو سوشل میڈیا میں تو ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت بن گئی ہے, سارے لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ہر طرح کے لوگ وہاں پہ ہیں. کسی کی زبان اچھی ہے, کسی کی نہیں اچھی, کسی کی سوچ اچھی ہے, کسی کی نہیں اچھی, لیکن وہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں جو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا ہے اس نے بڑی ذمہ داری کا ہمیشہ ثبوت دیا. انہوں نے سوالات جو اٹھائے وہ بڑے چپتے ہوئے سوال ہیں, یہ میڈیا کو اٹھانے چاہیے تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے. سوالات سنیں آپ. قوم کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے وضاحت کی اپیل کہ جناب آئیں اور وضاحت دیں. کیا 7 دہائیوں پر مشتمل منظم ترین اور قابل ادارے میں ایک بھی ایسا اہل اور قابل بھروسہ افسر نہیں ہے جو موجودہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا متبادل ہو یا ان کے ناتواں کندھوں پر موجود بے تحاشا ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹ سکے؟ یعنی ایک بھی فوجی نہیں ملا پوری فوج کے اندر, ایک بھی جرنیل نہیں ملا جو عاصم منیر صاحب کا بوجھ بانٹ سکے یا ان کی جگہ لے سکے. اتنا پرانا تگڑا ادارہ ہے تو یہ کیا کیا آپ نے, یہ سوال اٹھایا. پھر اس میں آگے نا ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. ایک انہوں نے کہا 2022 میں ریٹائرمنٹ کی عمر گزرنے کے باوجود انہیں چیف کے عہدے پر تقرری دے دی گئی. پھر 3 سالہ مدت ملازمت جب ان کی خاتمہ ہو گیا تو آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ان کو 2030 تک یعنی 8 سال تک آرمی چیف کے عہدے میں توسیع دے دی گئی. پھر 2030 تک آرمی چیف کے عہدے سمیت چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی تینوں مسلح افواج کی سربراہی کا اضافی قلمدان بھی دے دیا گیا. پھر جوہری اثاثوں کی نگرانی جیسی اہم ذمہ داری بھی انہیں دے دی گئی, وہ طاقت بھی ان کے پاس چلی گئی. پھر اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے جنرل کی تعیناتی کی ذمہ داری بھی ان کے پاس چلی گئی. پھر تاحیات فیلڈ مارشل کا عہدہ اور اس کے ساتھ مراعات وہ بھی ان کے پاس چلی گئی اور وردی کا بوجھ بھی ان پہ ڈال دیا. پھر مسترد شدہ ٹولے کو اقتدار کی مسند پر لا کر بٹھانے کی ذمہ داری بھی ان پہ ڈال دی. پھر عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ کی براہ راست سرپرستی بھی ان پر ڈال دی. پھر دفاعی سمیت سویلین اداروں کی نگرانی کی ذمہ داری بھی ان پر. ایس آئی ایف سی کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاری لا کر ڈوبتی معیشت کو بچانے کی اضافی معاشی ذمہ داری بھی ان پر ڈال دی گئی. ناظرین, سہیل افریدی نے خیبر پختونخوا میں جو ان کی پالیسی رہے گی وہ بتا دی, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا وہ معاملہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جس سے کسی کو استثناء حاصل ہو. ایسا دروازہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ یہاں ظلم کرے اور اس کا احتساب نہ ہو. یہ سہیل افریدی نے کہا. یعنی سمپل یہ ہے کہ جو ایک اداروں کو استثناء دیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں کہ آپ اپنے آپریشنز کر سکتے ہیں,
वो एक्शन इनेट सिविल पावर का एक कानून था, उसके तहत यहां फौज एक्टिविटी करती थी, ऑपरेशंस करती थी। अब वो उन्होंने ऐलान कर दिया खत्म करने का। पहले करारदाद आ गई, फिर कैबिनेट ने खत्म कर दिया। कोई रही सही कसर है, अगर होगी तो असेंबली में बैठेंगे जिस दिन, वहां पे वो खत्म कर देंगे वोटिंग करवा के। तो वो ये क्लियर कर रहे हैं कि यहां हम किसी को इस्तिस्ना देने नहीं जा रहे, जो होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। ऐसे जोर जबरदस्ती से हम यहां पे चीजें नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आर्टिकल क्यों आया, वजह सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सदर को जो गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल है, जो उन्होंने इस्लाम की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने एक ऐसा गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल कर दिया है जिसपे उलमा इकराम ने बोलना शुरू कर दिया। उलमा इकराम अब एक एक करके बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं ये क्या किया आपने। कुरान पाक इससे मना करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे मना करता है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जो तालीबात है वो इससे मना करती हैं। इस्लाम के किसी जरी से जरी और बड़े से बड़े जर्नैल ने कभी इस्तिस्ना नहीं लिया। तो ये फील्ड मार्शल जो है ये किस चक्कर में इस्तिस्ना लेके घूम रहे हैं, और जो सदर पाकिस्तान है आसिफ जरदारी, वो किस चक्कर में इस्तिस्ना लेकर घूम रहे हैं। अब क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, इस सवाल से जान नहीं छूट रही।